حشام بن محمد القلبی نے بحوالہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کوفی بیان کیا ہے کہ یزید ماہ رجب 60 ہجری میں حکمران بنا۔ اس وقت امیر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، امیر کوفہ نعمان بن بشیر، امیر بصرہ عبید اللہ ابن زیاد اور امیر مکہ عمرو بن سعید بن العاص تھا۔ یزید جب حکمران بنا تو اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کر لیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے معاویہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس نے نائب مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف۔ اما بعد، معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اور خلیفہ بنایا، مالک بنایا اور انہیں قوت دی۔ وہ ایک اندازے کے ساتھ زندہ رہے اور وقت آنے پر فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحم کرے۔ وہ قابل تعریف حالت میں زندہ رہے اور نیک اور متقی ہونے کی حالت میں وفات پائے، والسلام۔ اس نے ولید بن عتبہ کو لکھا، اما بعد، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑ لو اور ان میں سے کسی کے ساتھ نرمی نہ کرو حتیٰ کہ وہ بیعت کر لیں، والسلام۔ جب ولید بن عتبہ کے پاس معاویہ کی موت کی خبر آئی تو اس نے اس بات کو سخت اور گراں خیال کیا۔ اس نے مروان کی طرف پیغام بھیجا اور اسے خط پڑھ کر سنایا اور ان لوگوں کے بارے میں اس سے مشورہ لیا۔ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ قبل اس کے کہ انہیں معاویہ کی موت کا علم ہو آپ انہیں بیعت کی دعوت دیں، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ پس اس نے فوراً عبداللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان کو حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات مسجد میں تھے۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ امیر آپ کو بلاتے ہیں۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ ابھی واپس جائیے اور ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ واپس چلا گیا تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ معاویہ ہلاک ہو گیا ہے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ پھر حضرت حسین اٹھے، آپ نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا اور ولید بن عتبہ کے دروازے پر آ کر اجازت طلب کی۔ اس نے اجازت دی۔ آپ اکیلے ہی اندر داخل ہوئے اور اپنے غلاموں کو دروازے پر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر تم کوئی ایسی بات سنو جو تمہیں شک میں ڈالے تو اندر داخل ہو جانا۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ مروان بھی اس کے پاس تھا۔ ولید بن عتبہ نے آپ کو خط دیا اور معاویہ کی وفات کی خبر آپ کو دی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ معاویہ پر رحم کرے اور تجھے بڑا اجر دے۔ پس امیر نے آپ کو بیعت کی دعوت دی تو حضرت حسین نے اسے کہا کہ میرے جیسا شخص پوشیدہ بیعت نہیں کرتا، آپ مجھ سے اس کا تقاضا نہ کریں، لیکن جب لوگ اکٹھے ہوں تو ان کے ساتھ ہمیں بھی بلا لیں اور ایک ہی بات ہو جائے گی۔ ولید ایک عافیت پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر واپس چلے جائیے اور جماعت کے ساتھ ہمارے پاس آئیے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ تجھ سے جدا ہو گئے اور اس وقت بیعت نہ کی تو تمہارے درمیان اور ان کے درمیان بڑا قتل عام ہوگا۔ انہیں روکیے اور بیعت کیے بغیر انہیں جانے نہ دیجیے، بدصورت دیگر انہیں قتل کر دیجیے۔ حضرت حسین نے اٹھ کر کہا کہ اے ابن زرکا، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا ہے اور گناہ کیا ہے۔ پھر آپ اپنے گھر واپس آ گئے تو مروان نے ولید سے کہا کہ خدا کی قسم اس کے بعد تو کبھی انہیں نہ دیکھے گا۔ ولید نے کہا کہ اے مروان، قسم بخدا میں نہیں چاہتا کہ دنیا و مافیا میرے لیے ہو اور میں حضرت حسین کو قتل کر دوں۔ سبحان اللہ، میں حضرت حسین کو اس قول پر کہ میں بیعت نہیں کرتا قتل کر دوں، اور قسم بخدا میرا یقین ہے کہ جو شخص حضرت حسین کو قتل کرے گا قیامت کے روز اس کا ترازو ہلکا ہی ہوگا۔ پھر ولید نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے انکار کیا اور ایک دن اور ایک رات سے ٹال مٹول کی۔ پھر حضرت ابن زبیر اپنے غلاموں کو ساتھ لیے سوار ہوئے اور اپنے ساتھ اپنے بھائی جعفر کو لیا اور الفرا کے راستے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ولید نے حضرت ابن زبیر کے پیچھے پیادہ اور گھڑ سوار بھیجے مگر انہوں نے آپ کو واپس لانے کی سخت نہ پائی۔ حضرت ابن زبیر کی وجہ سے ولید حضرت حسین سے غافل ہو گیا۔ جب کبھی وہ آپ کی طرف پیغام بھیجتا آپ فرماتے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے اہل اور بیٹوں کو جمع کیا اور اتوار کی شب کو، جب کہ اس سال کی رجب کی 2 راتیں باقی تھی، حضرت زبیر کے چلے جانے کے 1 رات بعد سوار ہوئے اور آپ کے اہل میں سے حضرت محمد بن الحنفیہ کے سوا کوئی شخص پیچھے نہ رہا۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھائی، قسم بخدا آپ مجھے روئے زمین کے سب باشندوں سے زیادہ عزیز ہیں اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ ان شہروں میں سے کسی شہر میں نہ جانا بلکہ جنگلوں اور ریگستانوں میں ٹھہرنا اور لوگوں کو اطلاع دینا۔ جب وہ آپ کی بیعت کر لیں اور آپ پر اتفاق کر لیں تو آپ شہر میں داخل ہو جائیے۔ اگر آپ نے شہر ہی میں رہائش اختیار کرنی ہو تو مکہ کی طرف چلے جائیے، اور اگر آپ کو وہ بات نظر آئے جو آپ پسند کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ریگستانوں اور پہاڑوں کی طرف چڑھ جائیے۔ آپ نے انہیں جزاک اللہ خیر کہا۔
آپ نے خیر خواہی اور مہربانی کی ہے۔ حضرت حسین مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر آپ اور حضرت ابن زبیر اکٹھے ہو گئے۔ ولید نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ یزید کی بیعت کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ تو ایک شخص کہنے لگا کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اختلاف کریں اور آپس میں لڑ لڑ کر فنا ہو جائیں، اور جب آپ کے سوا کوئی باقی نہ رہے تو وہ آپ کی بیعت کر لیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جو بات تو نے کہی ہے میں اس میں سے کسی بھی بات کو پسند نہیں کرتا، لیکن جب لوگ بیعت کر لیں گے اور میرے سوا کوئی باقی نہ رہے گا تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ وہ آپ سے خوف کھاتے تھے۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ جب معاویہ کی موت کی خبر آئی تو حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ میں نہ تھے، بلکہ آپ اور حضرت ابن عباس مکہ میں تھے۔ جب یہ دونوں حضرات مکہ سے آ رہے تھے تو حضرت حسین اور حضرت ابن زبیر انہیں ملے۔ آپ نے پوچھا کہ تم دونوں کے پیچھے کیا ہے؟ دونوں نے کہا کہ معاویہ اور یزید بن معاویہ کی بیعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے دونوں سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفریق نہ ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس مدینہ آ گئے، اور جب شہروں کی بیعت آ گئی تو لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی، اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ آ گئے، اور وہاں انہوں نے عمر بن سعید بن الاس کو پایا۔ ان دونوں نے اسے خوف زدہ کیا اور کہا کہ ہم صرف اس گھر کی پناہ لینے آئے ہیں۔ جس وقت حضرت امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ کو تشریف لا رہے تھے، اسی اثنا میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ عرض کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا فی الحال تو مکہ جاتا ہوں، بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی ہوگی۔ عبداللہ بن مطیع نے نصیحت کی کہ آپ ہرگز کوفہ کا قصد نہ کیجیے گا۔ انہی لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی کو ذلیل کیا۔ یہ لوگ بڑے بدعہد اور پیمان شکن ہیں۔ آپ مکہ ہی میں قیام کیجیے، بیت اللہ سے باہر بھول کر بھی قدم نہ نکالیے گا۔ آپ عرب کے سردار ہیں اور جن کو آپ کی ہوا خواہی منظور ہوگی وہ یہیں آئیں گے۔ جب تک حجاز کے لوگ آپ سے استدعا نہ کریں اس وقت تک بیت اللہ کو نہ چھوڑیے گا۔ حسین بن علی اس کو دل نشیں کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں کی آمد و رفت آپ کے پاس شروع ہوئی، کوئی کچھ کہتا تھا اور کسی کی کچھ رائے ہوتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کے ایک گوشے میں شب و روز نماز پڑھتے اور طواف کرتے تھے۔ حسین بن علی اکثر لوگوں کے حالات ظاہر کر کے ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ جب کوفیوں کو یزید کی بیعت اور حسین ابن علی کے مکہ چلے جانے کا حال معلوم ہوا تو شیعان امیر المومنین حضرت علی سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے، اور چند لوگوں کی طرف سے جن میں سلیمان بن مسیب بن محمد و رفاع بن شداد اور حبیب بن مظاہر وغیرہ تھے، امام حسین بن علی کو اس مضمون کا خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لائیے۔ ہم لوگوں نے نعمان کے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں کی، نہ جمعہ اور عید میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اگر آپ آ جائیں تو ہم اس کو نکال دیں گے۔ خط عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن وعال کی معارفت میں روانہ کیا گیا۔ پھر 2 راتوں کے بعد دوسرا خط تقریباً 150 آدمیوں کی جانب سے اسی مضمون کا لکھا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی مضمون کا خط روانہ کیا گیا، جس کو شمس بن ربی، حجاز بن الجبر، یزید بن الحرس، یزید بن رویم، عروہ بن قیس اور عمر بن الحجاج زبیدی اور محمد بن عمر التمیمی وغیرہ نے بڑے شد و مد سے لکھا تھا۔ متواتر خطوط آنے سے امام حسین بن علی کے خیالات میں غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی۔ جواب میں لکھا کہ جو تم لوگوں نے لکھا ہے میں اسے سمجھ گیا۔ فی الحال میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے معتمد ترین اہل بیت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، یہ تمہارے حالات دیکھ کر مجھے اطلاع دیں گے۔ پس اگر تمہارے رؤسائے ملت نے جیسا کہ اس سے پیشتر تم نے لکھا ہے اس پر اتفاق کیا ہے اور اس پر جمع ہو گئے ہیں تو میں عنقریب آ جاؤں گا۔ اپنی قسم امام وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرتا ہے اور عدل پر قائم ہے اور دین حق پر چلتا ہے۔ والسلام۔ مسلم بن عقیل خط لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور اہل مدینہ سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے 2 راہبروں کو اجرت پر ہمراہ لے لیا تاکہ وہ راستہ دکھا سکے۔ اثناء راہ میں دونوں راہبر پانی کا راستہ بتا کر شدت پیاس کی وجہ سے اس جہان فانی سے راہی ہو گئے، اور مسلم بن عقیل نے تکالیف و مصائب اٹھا کر چشمہ آب پر پہنچ کر پانی پیا اور ان کی جان بچ گئی۔ مسلم بن عقیل نے اس واقعے کو برا شگون سمجھا اور اسی مقام سے اپنے بھائی حسین کو خط لکھا کہ مجھے کوفہ جانے سے معاف فرمائیے۔ آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم نے بزدلی سے یہ لکھا ہوگا، تم کو جانا ہی ہوگا۔ والسلام۔ مسلم بن عقیل باتعمیل ارشاد 1 ذی الحجہ 60 ہجری کو کوفہ میں داخل ہوئے۔
اہل کوفہ نے آپ کی آمد کا حال سنا تو انہوں نے آپ کے پاس آ کر حضرت حسین کی امارت پر آپ کی بیعت کی اور انہیں حلف دیا کہ وہ اپنی جان اور مال سے آپ کی مدد کریں گے۔ بس اہل عراق میں سے 12,000 آدمیوں نے آپ کی بیعت پر اتفاق کیا، پھر وہ بڑھ کر 18,000 تک پہنچ گئے تو حضرت مسلم نے حضرت حسین کو لکھا کہ وہ عراق آ جائیں اور بیعت اور امور آپ کے لیے ہموار ہو چکے ہیں۔ بس حضرت حسین مکہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہونے لگے، اس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ رفتہ رفتہ ان کی خبر نعمان بن بشیر گورنر کوفہ تک پہنچے، چونکہ ان کی طبیعت میں حلم و صلح پسندی تھی اور لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے خطبہ دیا اور فتنہ اور فساد برپا ہونے سے ڈرایا اور صاف الفاظ میں یہ کہا کہ مجھ سے جب تک کوئی نہ لڑے گا میں اس سے نہ لڑوں گا اور نہ کسی کو محض شبہ اور بدگمانی کی وجہ سے گرفتار کروں گا۔ ہاں البتہ اگر تم نے ابتدا کی اور بادشاہ وقت کی مخالفت کی تو واللہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار کا قبضہ رہے گا تم کو برابر مارتا رہوں گا، خواہ میرا کوئی معین و مددگار نہ ہو۔ تقریر ختم ہونے پر بعض بنو امیہ کے حلیفوں نے کہا کہ تم کو اس مضمون کا خطبہ نہ دینا چاہیے تھا، جو تمہاری رائے ہے وہ کمزوروں کی رائے ہے، دشمنوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنا چاہیے ورنہ ان دشمنوں میں جرت ہوگی۔ نعمان نے جواب دیا کہ مجھے کمزور ہو کر اللہ کی اطاعت میں رہنا زیادہ محبوب ہے بمقابلہ اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کا گناہ گار ہو کر عزت والا بنوں۔ یہ کہہ کر نعمان ممبر سے اتر آئے۔ عبداللہ بن مسلم، عمارہ بن ولید بن عقبہ، عامر بن سعد بن ابی وقاص نے مسلم بن عقیل کے آنے تک لوگوں کی بیعت کرنے اور نعمان بن بشیر کے خطبہ دینے تک کا حال یزید کو لکھ بھیجا اور یہ بھی تحریر کیا کہ اگر تم کو کوفہ کی ضرورت ہے تو کسی طاقتور شخص کو مامور کرو جو تمہارے احکام کو استقلال اور قوت کے ساتھ جاری اور تمہارے ملک کی حفاظت اور تمہارے دشمنوں کو زیر کر سکے۔ یزید نے سرجون رومی سے اس کے متعلق مشورہ کیا جو کہ اس کے باپ معاویہ کا آزاد کردہ غلام تھا۔ سرجون نے کہا کہ میں آپ سے معاویہ کی رائے ظاہر کروں، کیا آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ یزید نے کہا کہ ہاں۔ سرجون نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری دیجیے اور میر معاویہ کی یہی رائے تھی۔ اگرچہ یزید عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض تھا لیکن سرجون کے کہنے سے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری دی اور سند گورنری مسلم بن عامر باہلی کی معرفت میں روانہ کی اور یہ بھی لکھا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے قتل کر ڈالنا یا شہر بدر کر ڈالنا۔ اس زمانے میں امام حسین بن علی نے رؤسائے اہل بصرہ مالک بن مسمع، احنف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمرو، قیس بن الحیثم، عمر بن عبید اللہ بن معمر وغیرہ کے پاس ایک خط روانہ کیا جس میں ان لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دی تھی۔ ان سب نے خط کو چھپا لیا لیکن منظر بن جارود نے یہ سمجھ کر کہ شاید ابن زیاد کا یہ مکر نہ ہو، خط اور خط پہنچانے والے کو لے کر زیاد کے روبرو سے پیش کیا۔ ابن زیاد نے نامہ بر کو بار حیات سے سبک دوش کر دیا، یعنی اسے شہید کر دیا اور لوگوں کو جمع کر کے اس مضمون کا خطبہ دیا: اے اہل بصرہ، مجھ کو نہ تو کسی امر کا اندیشہ ہے اور نہ میں کسی سے خائف ہوں۔ جو شخص مجھ سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا اور جو شخص صلح رکھے گا میں بھی اس سے صلح کے ساتھ پیش آؤں گا۔ اے اہل بصرہ، مجھ کو یزید نے کوفہ کی حکومت مرحمت کی ہے، میں غالباً کل روانہ ہو جاؤں گا۔ زمانہ غیر حاضری میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو تم پر اپنا نائب مقرر کیے جاتا ہوں، تم لوگ اختلاف اور سرکشی سے احتراز کرنا۔ اگر یہ مجھے معلوم ہو گیا کہ کسی شخص نے ذرہ بھر بھی اختلاف کیا ہے تو میں اس کو نہ صرف قتل کروں گا بلکہ اس کے دوست اور آشنا اور عزیز و اقارب کو بھی تحت کر دوں گا اور اس جرم میں قریب اور بعید کے سب لوگ ماخوذ کیے جائیں گے تاکہ تم لوگ راستی اور استقامت اختیار کرو اور تمہیں مخالفت کا مادہ نہ باقی رہے۔ یاد رکھو کہ میں زیاد کا بیٹا ہوں، مجرم ہونے کی حالت میں اپنے ماموں اور چچا زاد بھائی کا بھی پاس نہ کروں گا۔ خطبہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عمر الباہلی اور شریک بن العور الحارسی اور اپنے خاندان والوں کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ اثناء راہ سے شریک وغیرہ سے علیحدہ ہو گیا، تنہا عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا۔ جب لوگوں کی طرف سے وہ گزرتا تھا وہ لوگ اسے امام حسین سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوتے اور جوش مسرت سے مرحبا یا ابن رسول اللہ کہتے تھے، لیکن ابن زیاد اس کا کچھ جواب نہ دیتا تھا، وہ چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ نعمان بن بشیر تک پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے انبوہ کثیر خوشی کے نعرے بلند کرتا چلا آ رہا تھا۔ نعمان نے امام حسین بن علی کے شبہ سے دروازہ بند کر لیا اور اندر سے چلا کر کہا کہ تم کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم میری طرف مائل نہ ہو، میں اپنی امانت، اپنا مال تمہاری کسی جنگی ضرورت کو نہ دوں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دروازے کے قریب جا کر کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ کھولا جائے گا۔ ایک شخص جو اس کے پیچھے کھڑا تھا آواز پہچان کر بولا، یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ لوگ یہ سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبید اللہ ابن زیاد دارالامارت میں داخل ہوا، صبح ہوئی تو منبر پر گیا اور خطبہ دیا:
اہل کوفہ، امیر المومنین نے تمہارے شہر اور احکام شرعی اور مال غنیمت اور بیت المال کا مجھے والی مقرر کیا ہے، اور مجھے تمہاری مظلوموں کی داد رسی اور تمہارے محروموں کو دینے، تمہارے فرمانبرداروں کا ساتھ احسان کرنے اور تمہارے نافرمانوں اور باغیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں بے شک تم پر اس کے احکام جاری کروں گا، میں تم پر تمہارے والد سے زیادہ مہربان ہوں گا اور تمہارے شفیق بھائی سے بڑھ کر تمہاری اطاعت کروں گا، لیکن جو شخص میرے حکم کی مخالفت کرے گا اس کی گردن اور پیٹھ پر میری تلوار اور درہ ہوگا۔ اتنا کہہ کر ممبر سے اترا اور واقف کاروں اور رؤسائے شہر کو مخاطب کر کہا، لوگو، امیر المومنین کے ہوا خواہوں اور ان لوگوں کی تعداد صحیح ظاہر کرو جن کے دلوں میں اختلاف اور بغاوت کا مادہ بھرا ہوا ہے، بس جو شخص صاف صاف لکھ دے گا وہ بری ہے، اور جو شخص نہ لکھے گا تو اس کا ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ اگر اتفاق سے اس کے دوستوں اور آشناؤں میں سے کسی نے ہماری مخالفت کی یا ہم سے باغی ہوئے تو ہم اس سے بری و ذمہ ہیں، اس کا خون اور مال ہم کو مباح ہوگا، اور جس کے علم میں کوئی شخص امیر المومنین کا باغی اور مخالف ہوا اور اس نے ظاہر نہ کیا تو ہم اس کو سولی دے دیں گے اور اس کا وظیفہ ضبط کر لیا جائے گا۔